بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نالج آف قرآن اینڈ اسلام۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام جنت میں رہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں رہتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ علیہ السلام گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے سکون حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بارے میں فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے ان عجائبات میں سے ہے جن کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور بڑی بڑی نصیحتوں کے انبار پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے، اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی شان تو یہ ہے یفعل اللہ ما یشاء ویفعل اللہ ما یرید، یعنی جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرما دیتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت و ارادے میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چون و چرا کی مجال ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان تو یہ ہے فعال لما یرید، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔